یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو اپنے ساتھی کے ساتھ پیسیفک اوشن میں گیا تو 30 گھنٹوں کے لیے مچھلیاں پکڑنے کے لیے تھا، لیکن اسے وہاں 438 دن تک رہنا پڑا۔ جی ہاں، وہی پیسیفک اوشن جو اتنا بڑا ہے کہ اگر پوری دنیا کے تمام براعظموں کا ایریا جمع کیا جائے تب بھی اس خطرناک اوشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیسیفک اوشن کا کل ایریا 162 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے اور زمین کے تمام کانٹیننٹس کا کل ایریا 149 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے۔ تو پھر ڈائریکٹلی اس کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص اس اوشن میں گم ہو جائے تو اس کا واپس ملنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ نعمان دی ایکسپلینر آفیشیل یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنے پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام تھا جوزی سلواڈور الورینگا۔ یہ پیشے سے ایک پروفیشنل فشر مین تھا جو اکثر پیسیفک اوشن میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 وہ دن جب الورینگا اپنے 23 سال کے ساتھی ایزیکیل کورڈوبا کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ضروری سامان اپنے ساتھ لیتا ہے۔ انہوں نے اتنی ہی کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لی تھیں جس سے وہ 30 گھنٹوں تک سروائیو کر سکتے تھے۔ دونوں میکسیکو میں چیاپس کی کوسٹ سے اپنے مشن کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ سلواڈور تو ایک پروفیشنل فشر مین تھا اور اس کے پاس فشنگ کا کافی ایکسپیرینس تھا، لیکن اس کے ساتھی کورڈوبا کے پاس اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ جو کشتی ان کے پاس تھی وہ 7 میٹر لمبی تھی، جس میں ایک موٹر اور مچھلیوں کو سٹور کرنے والا ایک آئس باکس موجود تھا۔ چیاپس کی کوسٹ سے 20 کلومیٹر دور وہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے اپنا پہلا جال پھینکتے ہیں۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہوتا ہے کہ ایک سمندری طوفان ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بوٹ کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اس خطرناک طوفان میں سروائیو کر سکیں۔ انہوں نے جتنیاں مچھلیاں بھی پکڑی ہوتی ہیں وہ سب کی سب مچھلیوں کو بورڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لیکن قدرت کے آگے ان کا یہ پلان کہاں ٹکنے والا تھا۔ طوفان اس قدر زیادہ شدید تھا کہ وہ کشتی کو بہا کر چیاپس کی کوسٹ سے بہت دور لے گیا۔ پیسیفک اوشن کے جس حصے میں اب وہ پہنچ چکے تھے وہاں نہ تو کوئی انہیں انسان دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی بحری جہاز جس سے وہ مدد کے لیے پکار سکتے تھے۔ یہاں سے ہی ان دونوں کی وہ دردناک کہانی شروع ہوئی جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ جیسے تیسے کر کے اس طوفان کو تو سروائیو کر آئے تھے، لیکن اس طوفان نے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ ان کے پاس کھانے پینے کا بس تھوڑا سا سامان باقی رہ گیا تھا جو کہ بالکل کافی نہیں تھا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ آنے والا ایک دن ان کے لیے موت سے بھی بدتر ہونے والا ہے۔ شپ کا انجن خراب ہو گیا۔ ان کے پاس نہ تو کوئی چپو تھے اور نہ ہی سیلنگ کے لیے کوئی سامان جس سے وہ کشتی کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ اب وہ قدرت کے سہارے پانی میں فلوٹ کر رہے تھے۔ پانی کی لہریں اپنی مرضی سے انہیں جہاں چاہ رہی تھیں وہیں لے جا رہی تھیں، لیکن ایک چیز تھی جو ان کی جان بچا سکتی تھی اور وہ تھی ان کے پاس موجود ایک ریڈیو۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ اس ریڈیو میں 2 وے کمیونیکیشن ہو سکتی تھی۔ وہ ریڈیو کے ذریعے کوسٹ پر موجود لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاید قدرت ان پر مہربان نہیں تھی۔ ریڈیو کی بیٹری مکمل طور پر ختم ہو گئی اور اس طرح ان کے زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ لوگوں نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ آپریشن لانچ کر دیا، لیکن پیسیفک اوشن میں وہ اتنے دور چلے گئے تھے کہ نہ تو لوگوں کو پتا تھا کہ سلواڈور اور اس کا ساتھی کہاں ہے اور نہ ہی سلواڈور کو پتا تھا کہ وہ کہاں فلوٹ کر رہے ہیں۔ 2 دن کے بعد لوگوں نے سرچ آپریشن کو ختم کر دیا۔ وہ دونوں اب اس خطرناک پیسیفک اوشن میں اکیلے فلوٹ کر رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اس امید میں تھے کہ اگر کوئی شپ وہاں سے گزرا تو دونوں شپ کے کریو سے مدد مانگیں گے۔ دن گزرتے گئے اور پھر ہفتے۔ سلواڈور اور کورڈوبا کے گھر والوں نے ان کے زندہ رہنے کی امید کھو دی۔ ادھر وہ دونوں پیسیفک اوشن میں روز کے دل دہلا دینے والے ٹارچر سے گزر رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ سمندر کے پانی کو تو وہ نہیں پی سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو شاید وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔
انہوں نے ایک پلان تیار کیا کہ سمندر میں تیرنے والی پانی کی خالی بوٹلز میں بارش کے پانی کو کلیکٹ کر کے پیا جائے۔ یہ شاید ان کے لیے اچھا آئیڈیا تھا۔ ان کے پاس کھانا بھی ختم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں زندہ رہنے کے لیے مچھلیوں کو کچا کھانا پڑا۔ ظاہر ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ قدرت نے انہیں اس قدر مجبور کیا کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں انہیں کچھووں کا گوشت تک پینا پڑا۔ اسی دوران انہوں نے ایک شپ کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے مدد کے لیے تو پکارا، لیکن جس بوٹ میں وہ موجود تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ پیسیفک اوشن میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کے پاس نہ تو کوئی فلیئر گنز تھیں اور نہ ہی مدد کے لیے کوئی اور چیز۔ کورڈوبا روز روز کے ٹارچر سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے زندہ رہنے کی تمام امیدیں کھو دی تھیں۔ سلواڈور کے مطابق اس نے کچا گوشت کھانے سے انکار کر دیا اور وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے سلواڈور کورڈوبا کی ڈیڈ باڈی سے کئی دن تک باتیں کرتا رہا، لیکن پھر سلواڈور نے سوچا کہ شاید ایسا کرنے سے وہ پاگل ہو جائے گا، اس لیے اس نے کورڈوبا کی ڈیڈ باڈی کو پیسیفک اوشن میں ہی پھینک دیا۔ اب یہ اکیلا پیسیفک اوشن میں اپنے جینے کی امید تلاش کر رہا تھا۔ آخر پورے 438 دن کے بعد قدرت سلواڈور پر مہربان ہو ہی گئی۔ 30 جنوری 2014 سلواڈور کے لیے وہ راحت بھرا دن، جس دن اس نے زمین کا ایک کونا دیکھا۔ اس نے اپنی کشتی چھوڑی اور تیر کر مارشل آئی لینڈ کے ایک چھوٹے سے ریموٹ آئی لینڈ ایبون اٹول پر جا پہنچا، جہاں سے اسے ریسکیو کر لیا گیا۔ آخر اس شخص کی خوشی کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں جس نے 10,800 کلومیٹر کا سفر اس خطرناک پیسیفک اوشن میں طے کیا ہو، جس میں ایک دن کا سفر کرنا انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ 438 ڈیز کا خطرناک اور تکلیف سے بھرا سفر کرنے کے بعد سلواڈور پر ایک اور آفت آن پڑی۔ صحت مند ہونے کے بعد سلواڈور نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک لکھی، جس میں اس نے وہ سب کچھ بتایا جو اس کے ساتھ پیسیفک اوشن میں پیش آیا تھا۔ بک لکھنے کے بعد جوزی سلواڈور الورنگا کو دوست کو مارنے کے جرم میں اریسٹ کر لیا گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ مائنر سی ایفرٹ پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube پیج کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔